کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر جتنا جانثاری کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ اتنا مارا کہ جان کو خوف ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کی والدہ نے کہا کہ تم تو ابھی اپنی جان سے بچے ہو، تم تو مرنے کے قریب تھے، اور تم ہوش میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہو۔ تو آپ نے کہا نہیں، مجھے ابھی اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اور آتا ہے کہ نگڑ کر سہارے کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور جیسی دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو بشاشت مل جاتی ہے، ان کو صحت مل جاتی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اور جب حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں بھی اس بات پر جو ہے وہ اعتراض کر رہا تھا، میں نے تلوار نکال لی تھی اور میں کہتا تھا اگر کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی تلوار سے اس کے سر کو اڑا دوں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی ہی بات کو سنا آپ فوراً آئے اور آپ نے آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا فإن محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، فإن اللہ یعبد، اور جو شخص فإن اللہ یعبد اللہ، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور آپ نے قرآن کی یہ سورت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، یہ سورت کو تلاوت کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج ہی کے دن یہ سورت اور یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور دوسرا آپ کہتے ہیں امت کے اوپر سب سے بڑا احسان حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تھا کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ویسے ہی فتنہ ارتداد جو ہے پورے اہل عرب کے اندر پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا گیا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی خلافت کو، اپنے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی بہت تازہ ہے، آپ جو ہے تھوڑا سا سنبھل کر جو ہے ان فتنوں کے خلاف جو ہے کارروائی کیجئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں ان کو اگر ایک رسی تک مجھے زکوٰۃ کی قبول نہ کرنی پڑی میں قبول کروں گا اور میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت پر سب سے بڑی احسان ہے۔ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر سے اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارا اعتماد ان کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر جو جن کا جسم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی یہ جو کیفیت جو غار حرا کے اندر تھی کہ آپ نے جو ہے اپنے جسم کو سوراخ پر رکھ دیا اور جو ہے سانپ نے ڈسا، اتنا ڈسا کہ آپ کے آنسو جاری ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس جو ہے سوراخ کو بند کرنے کے لیے پاؤں کو رکھ دیا تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو دعائیں دی اور اپنا لعاب اس پر لگایا جس سے زہر کا اثر ختم ہوا۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، جو آج بھی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام کی وجہ سے ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور جو ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور میں یہاں پر اس بات کو کھلا کھلا کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہم بھی اپنے صحابہ سے راضی ہیں اور ہم بھی اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے دین کو انہوں نے پکڑا، جس طریقے سے سنتوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا، ہم بھی انشاءاللہ اس دین کو پورا کا پورا تھام کے رکھیں گے اور اسی سنتوں کے اوپر ہم بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد حضرت علامہ خالد محمود صاحب مفکر اسلام، مناظر اسلام، ان کا خطاب ہوگا اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بہت ہی بڑا قیمتی اور بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ حضرت بہت یعنی ضعیف بھی ہیں اور جو ہے بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات جم کے بیٹھیے گا انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد ان کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔